رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. ادھر بیٹھے میں نہیں بولیا یہ چیز تمہاری اجازت نہیں، اصول نہیں، اس پر دھیان رکھو. انسان کو سمجھ کرنا، اس کو مدد کرنا، یہ تو اللہ کا رضامندی خوشی ہے. اگر ابھی آدمی سوچے کہ اگر میں یہ بات کروں شاید یہ ناراض ہو جائے گا، اگر وہ ناراض ہو جائے گا اس کو جہل ہے، نادانی ہے. مگر اگر وہ سوچ کرے اس پر تو بولتے اس نے یہ بات جو میرے لیے کیا تو اس خیر ہے، اس میں شاید میرے لیے خیر تھا، اس لیے اس نے بات کیا. یہ چیزوں پر تفکر کرنا، غور کرنا یہ ضرور ہے. تو پھر علل خصوص آپ دونوں کا یہ اصول ہے. آپ نے دیکھو مبارک سے رحمۃ اللہ کے زیارت کی، اور دوسرا علل خصوص یہ اس بزرگوں کے ساتھ آپ نے بیٹھنا کیا، چکر بھی لگا دے، یہ کیا. اس انداز کو آپ سمجھ کریں. یہ نہیں ہے صرف آپ نے ایک ہالیڈے کیا چلا گیا واپس. یہ جانا ادھر واپس آنا روحانیت کا سفر ہے. اس میں یہ ہے کہ آدمی خود کو مضبوط کرے گا، خود کو پہلوان بنا کرے گا، پھر ادھر آئے گا دوسروں کی خدمت کے لیے. نہیں ہے کہ خود بیٹھے بس میں گیا، میں نے زیارت کیا، یہ جو فریضہ وہ میں نے ادا کیا. لوگ حج جا رہا ہے واپس آتا ہے، اس کو منشن یا وہ اس کو بشارت کیا ہے. یہ تو نہیں کہ میں حاجی بن گیا، حاجی ہو گیا، حاجی صاحب، لوگ حاجی صاحب مجھے بولے. نہیں، وہ انداز جو وہی روحانیت ادھر سے حاصل کیا دوسروں کو بھی پہنچاؤں. وہی انداز جو ادھر، وہی سبق درس جو ادھر ہم کو پڑھتے ہیں، جو عشر کا میدان ہے، جو یوم الآخرت کا میدان ہے، جو یہ یوم الحساب کا بات ہے، ادھر وہی ہے. صفا و مروہ کرنا، پھر عرفات جانا، پھر اس پہاڑیوں پر اوپر جانا، اللہ کو دربار میں ننگے کھڑا ہو جانا، تو یہ تو سب عشر کا میدان ہے. تو یہ اصلاحات انسان کو تصفیہ و تزکیہ کرتا ہے، پھر آتا ہے ادھر جو لوگ اصلاحات ہو جائے. ابھی دیکھو ہر سال میں 5 ملین لوگ جا رہا ہے مسلمان حج کے لیے. ہاں ابھی 10 سال کے کتنے ہو گئے ہیں؟ 5 ملین. اچھا، اگر یہ سب مسلمان واپس ہے، پکا حاجی ہے، اوریجنل حاجی ہے، اور وہ چینج ہو گیا، تو پھر کوئی منافق زمین پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ تو سب کا تو ایکسپٹ نہیں ہوا ہے ادھر. سب تو دل سے نہیں جائے گا. ایک جائے گا ریا کے لیے، ایک جائے گا ایک چیز کے لیے، ایک دوسرے کے لیے. اس لیے اصلاحات کے اصول کے لیے ہم اندر ہے. دوسرا بات یہ ہے، جس طرح آپ دیکھو ان لوگ نے ابھی تک یہ دو بار گیا دربار میں، ابھی ان لوگوں کا ادب اصول دیکھو کیسے طرح ہے. یہ چیزوں کا آپ کو بھی ہے. جب دوسرا لوگ سالک آئے گا، دوسرا مسائل آئے گا، آپ کو بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دھیان رکھیں اپنی گھر کے اصول کی طرح، اس کو خیال کرنا. وہ مہمان ہے، اس کو نوازش دینا، اس کو کرنا. ایسے نہیں کہ ہم خود کے پیچھے آپس جائیں کہ میرا پیٹ ہو جائے، میں خود آرام سہولت سے بیٹھوں، میں یہ کروں. وہ نہیں، خدمت کرنا یہی اصول ہے. جب آئے گا آدمی سالک ہو گیا، سالک کا مرید کا کیا معنی؟ مرید کا معنی یہی ہے کہ وہ اللہ کا معرفت کے وہ بحر میں خود کو ڈوبتے ہیں، وہ اس کو مرید بولتے ہیں کہ اس کو انتظار میں ہے. یہ مرید ہے. اس کا مریدیت یہ ہے کہ قطع رابطہ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ. بولے کہ میں مرید بن گیا، یعنی میں اس رستے میں معرفت الہی کے خود کو فنا کر دیا، یعنی قربان کرنا. جیسے طرح حضرت بی بی مریم کو اس کے ماں نے اللہ کے رستے میں مرید بنا دیا، قربان کر دیا، یعنی یہ تمہارے نظر کے طرح. یہ اصول ہے مریدیت کا. تو یہ اصول اس سلوک کے اندر میں سالک کا کہ وہ خادم کی طرح اصول کریں. یہ اصلاحات باطن کے لیے نہیں، خدا نخواستہ اس کی شخصیت میں، اس کی کریکٹر میں، یا اس کے عزت و شان و آبرو میں کوئی کمی آئے گا. ہم نے کیا نہیں کیا. میں جس ٹائم میں گیا پاکستان میں، جس ٹائم جو ادھر جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یا مولود شریف، یا برات، یا دوسرا کوئی اچھا جو دن جو ادھر محفل تھا، یہ مسائل تھا، ہم خود کمر بند کام کر رہا تھا خدمت کے ساتھ. ادھر سے یورپ سے گیا، کتنی بار مبارک سے مطلب یہ لوگ تو مہمان، اس کو بولو کہ بیٹے. ہمیں بولے نہیں، ہم خدمت کے لیے ادھر آیا ہے. تو یہ دوسرا انداز بات ہے. پھر مبارک سے اس کو پتا تھا کیا کرے گے یہ لوگ. یہ نہیں ہے، یہ خدمت کرنا ہے. فقط اسی طرح سوچتا ہوں میں جب بھی میں ادھر جاؤں، میں سوچوں گا میں اپنی گھر میں ہوں، اپنی فیملی میں ہوں. مرید سالک اور پیر کے درمیان اسی طرح رشتہ ہے.
یہی اصول ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میں کوئی بیگانہ ہوں, میں باہر والا آدمی ہوں, شرم کرو, حیا کرو, یہ کرو, نہیں ہے. ایک فیملی کی طرح بن جائے گا. ابھی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمرے میں اندر ادھر لے کر چلاتا تھا, ادھر اس کے ساتھ اندر گیا, باہر آیا, یہ آیا بچوں کے ساتھ, اس کی فیملی سے گھر سے کھانا ہمارے لیے آیا, یہ آیا. تو یہ محبت ابراز ہے کہ آپ ہمارے فیملی کی طرح ہے. پھر ہم لوگ مسافر دور سے آیا ہے, ان چیزوں کا خیال کرنا ہے نا. ہم بھی اسی طرح خوش. کون ہے میرا ابھی دو کہ لاہور میں کس کو جانتا ہوں, تو صرف وہ دربار ہے. میں جاؤں گا مبارک سے رحمۃ اللہ علیہ, اس کا خاندان ہے ادھر, اس کا فیملی ہے, وہ دربار ہے, ادھر اب جائیں گے. کدھر جاؤں گا؟ دوسرا جگہ تو میں نہیں جاؤں. میں جو کوئی تعلق تو ادھر نہیں ہے کسی کے ساتھ, کوئی رشتہ بھی نہیں ہے ادھر. صرف اور صرف یہ ہے کہ ادھر مبارک سے رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بچے ہیں, اس کے فیملی ہے, ہم جائیں گے نا ایک اپنی فیملی کی طرح. یہ نہیں ہے کہ ہم شرم کریں یا وہ کریں نا. یہ چیزوں کا دھیان کرنا ہو, ابھی خود کو اصلاحات کرے, یہ چیزوں کا خیال. ہاں جیسے میں نے آپ کو بول دیا, ہر چیز پہ واجبیت ہے. یہ اپنی شیخ کا, اپنے پیر کا, اپنے استاذ کا حق آپ لوگوں پر اتنے ہے کہ باپ کی طرح. اکثر روایتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ و مرتبہ دیکھو, صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا ماں باپ سے بھی اس پر جان خود کو قربان کر دیا تھا. یہی مشرب سلسلہ کا ہے. کیوں؟ روحانیت کا آپ علم و معرفت حاصل کرتے ہیں کس سے؟ استاد سے. باپ نے تو آپ کو دنیا میں لایا, بس تھوڑی سی پیسہ دیے, کپڑوں کرو, یہ کرو, وہ کرو, بڑا کیا, فنشڈ. ہاں یہ کام ہے نا باپ کا, دوسرا تو نہیں ہے. مگر روحانیت کے اصول کے اندر میں جو باب معنوی, وہ ادھر سے بھی افضلیت اس لیے ہے, آپ کی دنیا اور آخرت کو آباد کر دیا اس نے. یعنی معرفت الہی پر آپ کو منور کر دیا. تو یہ کدھر ہے؟ کس کے پاس یہ استعداد, یہ ظرفیت, یہی مقامیت ہے. اس لیے استاذ کا رتبہ اونچے ہے. اس لیے یہ جو حکم قرآنی آتا ہے یا شریعت کے اندر میں یا احکام فقہی میں کہ ماں باپ کے حکم بعد پروردگار ہے, یعنی اللہ کا بعد یہ ہے وہ ہے, یہ شریعت کے مسائل الگ بات میں بات کر رہا ہوں. روحانیت کے الگ بات ہے. اصحاب کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانیت کے رشتہ تھا, اندر سے دل سے روحانیت کا تھا. وہی تعلقات تک وہی خود کو قربان کر رہا تھا. وہی شان بھی پر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی جان سے, ساری چیز سے میرے ساتھ پیار نہیں ہے آپ کا, تو ایمان کامل نہیں ہوا. اسی طرح حق استاد کی بن جائے گا. واجبیت ہے ہر چیز پر دھیان کرنا, خیال کرنا, غور کرنا, یہ چیزوں پر خیال کرنا ہے. ایک آدمی پاگل آپ کو فون کرے گا, بولے گا کہ میں اسی طرح, اس کو یہ آپ کا مسئولیت بن جائے گا, رسپانسبلٹی کہ اس کو اصلاحات کرے ایک اچھا کریکٹر کے ساتھ, ایک اچھا اخلاق کے ساتھ. میرے بھائی تم غلط راستے پر چلتا ہے, یہ غلط ہے, یہ اسی طرح ہے. دیکھو سلوک کے اندر میں یہی شرائط ہے, یہ ارکان ہے, ہم نے پڑھ دیا ہے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اسی طرح ان لوگوں کو ذہن میں وہی حقائق ڈالنا, یہ تو غلط کام نہیں ہے, یہ تو ایک انسانیت کا کام ہے, رسول کا کام ہے. پر سلوک صوفی کا, جسے میں نے بول دیا وہ اسد جو آپ کے میں نے ناج میں بول دیا, واللہ جب سالک بھی اندر آتا تھا وہ اسی طرح کریکٹر کے ساتھ آتا تھا, نیا لڑکا. ہم نے سوچ لیا کہ ایک کوئی خانقاہ یا کوئی دربار میں تھا پہلا بھی, اس نے آلریڈی 1-2 دن پہلا اس کے ساتھ ٹریننگ کیا, اس کو ریڈی کر دیا تھا, پھر لاتا تھا. اسی طرح لڑکوں کے لاتا تھا. جب ہم نے دیکھا ماشاءاللہ کسی طرح اچھا لڑکا, کسی طرح اخلاق ہے, اس نے کوئی مدرسے میں تھا یا کوئی خانقاہ میں تھا, کوئی پہلا کسی کے ساتھ بیعت تھا, کسی طرح کریکٹر اور ادب اس کا اچھا ہے. بعد میں ہم کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو تو اسد اللہ نے اس کو سمجھ کر دیا. یہ ساری علم اس سے پہلا وہ جو ادھر آئے اس کو سب چیز سکھا دیا ہے. یہ آپ کے بھی بن جائے گا. اب ہر دن آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے ادب کے ساتھ, مسائل کو روحانیت کے اندر, پھر بھی آپ پتہ نہیں کیا مجنون یا لیلا مرتا یا مجنون مرتا, پتہ نہیں ہے. یہ اس طرح کا مت کریں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس پر تفکر کرنا, پر غور کرنا, اس انداز پر. اچھا یہ سبق ہم نے پڑھ دیا, پھر اس کے اندر